یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77، 78، 89، 80 اور 81 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان خیالات پر مت چلو جو گمراہ ہو چکے ہیں اور گمراہ کر گئے بہت سارے لوگوں کو اور بہک گئے سیدھی راہ سے۔ ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل کے داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے، آپس میں منع نہ کرتے جو برے کام وہ کر رہے تھے، کیا ہی برا کام ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے واسطے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر نازل کیا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا کہ وہ اپنے دین کے اندر ناحق مبالغہ اور غلو نہ کریں، یعنی غلو فی الدین نہ کریں، مبالغہ آرائی اپنے دین کے اندر نہ کریں۔ اور اس مبالغہ آرائی سے مراد یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جب ان کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے
جب حد سے گزرے، تکذیب کی طرف آئے تو ان کی تکذیب بھی کی، اور پھر اس میں مبالغہ اور غلو یہ کیا کہ ان کو قتل تک کر دیا اور قید بھی کر دیا۔ اور جب دوسری طرف معاملہ ہوا نصارہ کا، جو پچھلی آیت کے اندر گزرا، کہ جب یہ حد سے آگے بڑھے تو پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو اللہ کا جزو قرار دے دیا۔ یہ افراط و تفریط ان کے اندر جو پیدا ہو گئی تھی، اس چیز سے انہیں منع کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے خیالات اور ان کے اعتقادات پر نہ چلیں جو خود بھی گمراہ ہو گئے اور اوروں کو بھی انہوں نے راستے سے بھٹکا دیا۔ یعنی جو اس قسم کی افراط و تفریط کا اعتقاد رکھتے تھے اور اعمال اس طرح کے کرتے تھے، وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ ایسے لوگوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر لعنت کر دی گئی۔ برے کام تھے جو کر رہے تھے، اور آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ یہ لوگ کافروں کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے عقائد بھی ان کے ساتھ خلط ملط ہو گئے تھے، اور ان کی دوستی کی وجہ سے یہ لوگ بھی انہی کے راستے پر چل پڑے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے آخرت میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی تھی، اللہ کے غضب کو دعوت دے دی تھی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، یہ اس افراط و تفریط میں نہ پڑتے، غلو فی الدین نہ کرتے، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب نہ کرتے، ان کو قید اور ناحق قتل نہ کرتے، اور ایسے برے لوگوں کے راستے پر نہ چلتے جو گمراہ ہو گئے تھے اور انہیں بھی گمراہ کر دیا تھا، یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو یہ لوگ کامیاب ہو جاتے، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن ان لوگوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے کفار کو اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جو خود بھی راہ سے بھٹک گئے تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اوروں کو بھی راہ سے بھٹکاتے رہیں۔ بہت سے لوگ ان میں فاسق تھے، نافرمان تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ غلو فی الدین کے کیا معنی ہیں؟ غلو کے لفظی معنی حد سے نکل جانے کے ہیں، اور دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں اللہ کی طرف سے جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان سے آگے بڑھ جانا۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے، ان کی تکذیب نہ کی جائے، اور ان کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے پر افضل جانا جائے، اور اس حد سے آگے بڑھ کر انہیں اللہ کے کسی جزو یا اللہ کے مقام پر ذات اور صفات میں شریک نہ کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے معاملے میں بنی اسرائیل کے دو متضاد باتوں کو یہاں ذکر فرمایا گیا کہ وہ جھوٹا کہتے تھے اور قتل سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے، اور یا یہ زیادتی کرتے تھے کہ خود ہی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کرتے تھے۔ یہ وہی افراط و تفریط ہے جو جہالت کے لوازمات میں سے ہیں، اور عرب کے مشہور مقولے کے مطابق جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میانہ روی پر نہیں رہتا، بلکہ یا تو افراط میں مبتلا ہو جاتا ہے یا تفریط میں۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھ جانا، اور تفریط کے معنی ہے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر دینا۔ ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی ہیں کہ وہ دین اور مذہب اور اس کی پیروی کرنے میں بنیادی اصول کی حیثیت جو رکھتی ہیں چیزیں، وہ یہ کہ اعتدال اور حد سے نہ آگے بڑھا جائے اور نہ پیچھے ہٹا جائے۔ اس سے ادھر ادھر ہونا
انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ افراط و تفریط چاہے وہ اعتقاد میں ہو یا اعمال میں ہو، اس کو غلو فی الدین کہا جاتا ہے، اور یہ راستے سے ہٹانے کا باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔